جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اسکالرز، امید کرتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی تیاری کو روزانہ کی بنیاد پر 2 گھنٹے آپ پڑھتے رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کا جو ہے ٹیسٹ سیشن وہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آج ہم نے جو آخری ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور سائنس وہ پڑھنا ہے، اور اسلام اور سائنس میں آپ نے جو چیزیں بنیادی طور پر دیکھنی ہیں، وہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اسلام اور سائنس کی کتابیات ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اور سائنس کا معنی مفہوم جو ہے یہ آپ نے تھوڑا بہت پڑھ لینا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو انسان مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر جو نتائج اخذ کرتا ہے اس کو ہم سائنس کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 لاطینی الفاظ کا مجموعہ ہے، تو آپ 9ویں 10ویں کی کلاس میں بھی یہ ڈیفینیشن موجود ہے، آپ کی کتابوں میں بھی یہ ڈیفینیشن موجود ہے، تو آپ کو تمام جو اسکالرز ہیں ان کو اس کی ڈیفینیشن کا لازمی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ لازمی پوچھ لی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس حوالے سے جو بڑی بڑی کتابیات ہیں ان کو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی سوالات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ چند ایک معروف کتابیں میں آپ کے سامنے لکھوں گا، اور اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مسلم سائنسدان پہلے آپ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد طب میں، کیمیا میں، ریاضی میں مسلمانوں کی خدمات جو ہے ان کا ذکر کریں گے۔ یہی ہمارا ٹاپک ہے، اور اسی کے متعلق آپ کو پیپر میں سوالات آتے ہیں جب بھی آئیں گے۔ جو سب سے پہلے عیون البا فی طبقات الخطباء، یہ ابن ابی اصبعیہ کی ہے، اور اس کے بعد نفخ الطیب، یہ جو کتاب ہے یہ ہے احمد بن محمد مقری کی۔ یہ کتابیات میں اس لیے پڑھاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے پورے پیپر میں 7 سے 8 نمبر کی جو مختلف کتابیات ہے وہ شامل ہوتی ہیں، اس لحاظ سے ان کتابیات کو ہم نے لازمی یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے طب العرب، ٹھیک ہے۔ طب العرب جو ہے وہ نیر واسطی کی ہے، طب العرب ہے۔ اس کے بعد ہے مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، اب ہے یہ ڈاکٹر طفیل ہاشمی کی، اس کے بعد کتاب آتی ہے نامور مسلم سائنسدان، بڑی اہم کتاب ہے نامور مسلم سائنسدان، یہ بڑی اہم کتاب ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یہ حمید عسکری کی ہے، حمید عسکری کی اہم کتاب ہے نامور مسلم سائنسدان۔ اسلام اور سائنس جو ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ ڈاکٹر رفیع الدین کی ہے، اس کے بعد کچھ کتابیں جو ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، وہ کتابیں اہم ہیں، جیسے کہ تمدن عرب جو ہے، یہ بڑی گستالی بول کی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، تمدن عرب، گستالی بول، یہ اس کی کتاب ہے، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے۔ حکمائے اسلام جو ہے عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے حکمائے اسلام۔ اور ایسے ہی جو کچھ کتابیں ہیں، سائنس سویلائزیشن ان اسلام جو ہے
ڈاکٹر حسین ناصر کی یہ اہم کتاب ہے، اور میکنگ آف ہیومینٹی یہ بڑی اہم کتاب ہے، کئی دفعہ پیپر میں آ چکی ہے۔ یہ رابرٹ بریفال کی یہ کتاب ہے، ہسٹری آف مسلم فلسفی، یہ ایم شریف کی ایک اہم کتاب ہے، این انٹروڈکشن انٹو ہسٹری آف سائنس، اور یہ جارج ساٹن کی ایک اہم کتاب ہے۔ اسی طرح عربین میڈیسن، براؤن ای جی یہ ان کی کتاب ہے۔ تو کم از کم آپ نے جو کتابیات ہیں ہماری پراسپیکٹس پہ یا دیگر جگہوں پہ، آپ نے ان کو لازمی دیکھنا ہے کہ اس میں سے اگر کوئی سوالات آ جائیں تو وہ آپ کے سوالات آرام سے کلیئر ہونے چاہیے، کیونکہ کتابیات میں آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ کتابیات جو ہے یہ آپ کے پیپر میں ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی، اب ہم شروع کرتے ہیں مسلم سائنسدان۔ مسلم سائنسدان میں آپ کو پیپر اسی میں سے لگ جاتا ہے زیادہ تر۔ مسلم سائنسدان میں اس میں سب سے بڑا نام جو پہلے ایک نام آتا ہے ابو بکر محمد بن عبد الملک طفیل کا، اور حی بن یقظان ان کی کتاب ہے، اور فلسفیانہ جی جو ہے ان کی وجہ شہرت ہے، جزیرہ ہند میں ایک جو نصیر باپ کے ہاں یہ پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ اتنی معروف شخصیت نہیں ہے، سب سے معروف شخصیت جو ہے ان کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے جابر بن حیان۔ اس سلسلے میں اسلام اور سائنس کے اہم نام سمجھا جاتا ہے۔ 737 عیسوی میں پیدا ہوئے، 737 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام تھا جابر، اور حیان بن عبداللہ، ان کا نام تھا جابر اور والد کا نام تھا حیان بن عبداللہ۔ حیان بن عبداللہ ان کے والد کا نام تھا، اور کوفہ میں پیدا ہوئے، کوفہ سے ان کا ہے، اور یہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ابن الندیم نے ان کی کتابیات کی ایک فہرست بیان کی ہے، اور لمبی چوڑی جابر بن حیان کی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں آپ نے ان کتابوں کو لازمی یاد رکھنا، اور خاص طور پر جو ان کی ایجادات ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ذہنی طور پر بڑا تیار رہنا ہے۔ اب ان میں کتابیں جو ہے کتاب المئۃ والاثنی عشرہ، یہ میں ان کی کتابیں لکھ رہا ہوں، کتاب المئۃ والاثنی عشرہ۔ اب ایک کتاب یہ ہے اسرار الکیمیاء۔ آپ کو پتہ ہے جابر بن حیان کو کیمیا کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ اسرار الکیمیاء ایک یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد اصول الکیمیاء یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد کتاب الملک، یہ اہم کتاب ہے۔ سمیات السموم، زہروں پہ ایک کتاب ہے، سمیات السموم یہ زہروں پہ ایک کتاب ہے، بڑی اہم ہے۔ اور اس کے ساتھ اہل یورپ کے اندر ان کی کتابیں جو ہے بڑی کثیر تعداد میں پڑھائی جاتی رہی تھی۔ تو جابر بن حیان کو کیمیا کا بابا آدم کہا جاتا ہے، کیمیا کا بابا آدم، جابر بن حیان کو کیمیا کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی کتابیں تھی اور یہ ان کا تعارف تھا۔ اب ان کی جو معروف ایجادات ہیں جابر بن حیان کی، وہ آپ ذرا دیکھ لیں۔ جابر بن حیان کی ایجادات جو ہے وہ ہے قلمی شورے کا تعداد، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آتا ہے گندک کا تعداد، ان کے تعداد جتنے بھی ہیں آپ اس میں نام ہی نہیں کہا جاتا ہے، گندک کا تعداد۔ اس کے بعد وانش جو ہے، وانش ہوتا ہے لوہے کو زنگ لگ جائے تو زنگ اتارنے والا، ٹھیک ہے۔ وانش کیا ہوتا ہے؟ لوہے کا زنگ اتارنے والا وانش، یہ بھی جابر بن حیان کی جان ہے۔ قرۂ انبیق اصل میں پوچھا جاتا ہے یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ عرق کھینچنے والا ایک آلہ ہوتا ہے، عرق نکالنے والا ایک آلہ ہوتا ہے۔ اور فلواد بنانے کے لیے کارخانے، معدنی تیل، اس کے بعد چمڑا رنگنے کا طریقہ، یہ بھی جابر بن حیان کا ہے۔ اور سب سے بڑا ایک ان کا نظریہ جو ہے
کہ وہ یہ تھا کہ دھاتوں کو سونے میں بدلا جا سکتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دو فلسفی اس پہ بڑا کام کرتے رہے. دھاتوں کو سونے میں بدلا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے، یہ ان کا قول ہے جابر بن حیان کا، کہ دھات جو ہے ان کو پگھلا کر کسی ایسی کثافت پہ لے جا کر اس کو پھر سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اب اس کی مخالفت جو کرنے والا تھا نا وہ ابو علی سینا تھا. ابو علی سینا تھا جو یہ کہتا تھا کہ دھاتوں کو سونا میں نہیں بدلا جا سکتا. یہ مخالف تھا اور یہ اس کے حق میں تھا. اب یہ سوال پیپر میں آ سکتا ہے کہ دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کے حق میں کون بات کرتا ہے؟ تو وہ دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کے حق میں جابر بن حیان اور مخالفت میں ابو علی سینا ہے. تو یہ ایک جابر بن حیان کے حوالے سے ایک بڑی تفصیل تھی جو ہمارے مسلم سائنسدان میں سرفرست سائنسدان ہے جن کی بہت زیادہ خدمات گندک کے تیزاب اور تیزاب کے حوالے سے، وانش کے حوالے سے اور قرآن بی کے حوالے سے سمجھی جاتی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اب ایک بڑے معروف ہیں، ان کا نام ہے ابو القاسم زہرابی. ابو القاسم زہرابی جو ہیں یہ بہت معروف شخصیت ہے سرجن کے حوالے سے. آپ نے سرجری کے حوالے سے ان کا نام پڑھا ہوگا. ابو القاسم زہرابی کا 936 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1013 میں ان کی وفات ہوتی ہے مقام زہرہ پر، جو کہ قرطبہ شہر کے پڑوس میں ہے. قرطبہ شہر کے پڑوس میں، ٹھیک ہے. یہ والا ابو القاسم زہرابی رحمۃ اللہ علیہ. اب ہے ابو العباس خلف بن عباس زہرابی. پھر ان کا نام سنیں، ابو العباس خلف بن عباس زہرابی. اور ان کی وجہ شہرت جو ہے نا وہ ان کی میڈیکل انسائکلوپیڈیا کی کتاب ہے 30 جلدوں میں. میڈیکل انسائکلوپیڈیا 30 جلدوں میں یہ کتاب ہے. اور دنیا کا پہلا سرجن کہا جاتا ہے، دنیا کا پہلا سرجن اگر کہا جاتا ہے تو ابو القاسم زہرابی کو دنیا کا پہلا سرجن کہا جاتا ہے. اور فن سرجری کے ابو العبا ابو القاسم زہرابی کو کہا جاتا ہے. سرجری کے باپ جو ہے وہ ابو القاسم زہرابی کو یاد کیا جاتا ہے. بیماریوں کی نشاندہی انہوں نے کی ہے، جیسا کہ حلق کی بیماری ہے، آنکھ کی پتلی کی بیماری ہے، اور آنکھ کے مرض اور پھوڑے ان کو کاٹ کر ان کا علاج کرنا ہے. یہ ساری جو بیماریاں ہیں اور خاص طور پر آپریشن اور آلات جراحی جو ہیں وہ ابو القاسم زہرابی کی ایک گراہ قدر خدمات ہیں. اب آلات جراحی میں انہوں نے اندرون جسم جو آپریشن کرنے کے طریقے ہیں وہ بھی ابو القاسم زہرابی نے متعارف کروائے. اب خطرناک جو مرض ہے سرطان کینسر جس کو کہتے ہیں، تو ان کا بھی علاج بتایا. ہڈیوں کو کاٹنے کا طریقہ ابو القاسم زہرابی نے بتایا. حلق کا کوا اس کا علاج کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ابو القاسم زہرابی نے بتایا. بہتے ہوئے خون کو روکنا اس کا علاج بھی ابو القاسم زہرابی نے بتایا. اگر مریض جھلس جائے تو اس مریض کا جو علاج ہے وہ ابو القاسم زہرابی بتاتے ہیں. پیشاب کے جو اندرونی حصے ہیں ان کا جو علاج ہے جو ہے وہ بھی ابو القاسم زہرابی بتاتے ہیں. اور گلے کے جو اندرونی معاملے ہیں اس کے حوالے سے بھی ابو القاسم زہرابی ہے. اور اس موضوع پہ ان کی ایک اہم کتاب ہے جس کا نام ہے التصریف. یہ 3 حصوں پر جو ہے وہ زیادہ مشتمل ہے. التصریف یہ ان کی اہم کتاب اس موضوع پہ سمجھے جانے والی ہے. تو اس لحاظ سے ابو القاسم زہرابی جو ہے ان کا نام بڑا معروف سمجھا جاتا ہے. اب آپ نے نا اسلام اور سائنس پہ زیادہ نہیں تو کم از کم اپنے ایم اے کی جو بک ہے نا، ایم اے کی بک آپ نے اسلام اور سائنس کی ایک دفعہ لازمی پڑھ لینی ہے. کوشش کریں اس پہ کوئی ایک جامع کتاب پڑھیں. اگر جامع کتاب پڑھیں گے تو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ادروائز جامع نہ پڑھ سکے تو ان چیزوں کو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد آتے ہیں تیسرے نمبر پر ہمارے مسلم سائنسدان ہیں عمر خیام جو ہے ہمارے تیسرے نمبر پر. یہ وہ شاعر، یہ ابو الفتح عمر بن ابراہیم، ابو الفتح عمر بن ابراہیم، یہ ان کا پورا نام ہے جی. اور خیام جو ہے نا یہ لفظ یہ اصل میں خیمہ ساز سے ہے. یہ بھی انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ خیام کیوں کہا جاتا ہے، تو خیام کا مطلب ہے خیمہ ساز.
اب شمسی کیلنڈر ان کی جان ہے، شمسی کیلنڈر ان کی جان ہے، شمسی کیلنڈر ان کی ایجاد ہے۔ اور التاریخ الجلالی یہ ان کی کتاب ہے، التاریخ الجلالی یہ ان کی معروف کتاب ہے، تاریخ الجلالی، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور یہ فلسفی اور شاعر، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ فلسفی بھی تھے اور شاعر بھی تھے، فلسفی اور شاعر دونوں ایک ساتھ تھے، اور ماہر فلکیات، ایسٹرولوجی کے ماہر تھے، ماہر فلکیات، ماہر فلکیات بھی تھے۔ اور اس طرح انہوں نے جو ہے 1123 کے اندر جو ہے وفات پائی، 1044 میں پیدا ہوئے اور نیشا پور کے اندر، اور 1123 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو 4 کتب ان کی بڑی معروف ہیں ریاضی پہ بھی، اور اس کے ساتھ 3 جو ہے فوق الطبیات پر، اور 1 جبرا پر، اور 1 جیومیٹری پر ان کی ایک اہم کتاب موجود ہے، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے ابن الہیثم کا، ابن الہیثم۔ آپ ان کا نام جیسے دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آنکھ کے حوالے سے جو علاج ہے وہ ابن الہیثم کا، بصریات کا جو علم ہے، ٹھیک ہے، وہ ابن الہیثم کے حوالے سے ہے۔ ابو علی حسن بن حسن ان کا نام، ابو علی حسن بن حسن یہ ان کا نام ہے، اور 965 کے اندر کوفہ میں پیدا ہوئے، کوفہ میں پیدا ہوئے۔ اب ایک ان کے حوالے سے بات مشہور ہے کہ انہوں نے اس وقت اپنے بادشاہ کو دریائے نیل پر بند باندھنے کا ایک مشورہ دیا اور ایک منصوبہ پیش کیا، تو بادشاہ نے اس وقت جو ہے کروڑوں روپے اس کے سپرد کیے، مگر یہ اس بند باندھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب ہوا کیا کہ اب اس کو پتا تھا کہ وہ سزا ملے گی، تو لہذا اس نے اپنے آپ کو دیوانہ کر لیا، یعنی کہ اپنے آپ کو پاگل شو کرنا شروع کیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ چلا گیا، اور اس کے بعد یہ اپنے فلسفیانہ اور خاص طور پر جو سائنسی میدان میں اس نے برگراہ قدر خدمات سر انجام دی ہے، اس میں طب پر اس کا کام ہے، یہ طبیات میں ہے، طب پر اس کا جو کام ہے وہ ہے کتاب فی التشریح، کتاب فی التشریح ایک یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد آتی ہے علم المناظر، یہ ریاضی کے موضوع پر ہے، ٹھیک ہے، ریاضی پر علم المناظر۔ مقالہ فی حساب الہند، مقالہ فی حساب الہند یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ کتاب فی حساب المعاملات، کتاب فی حساب المعاملات یہ ان کی اہم کتاب ہے۔ اور مقالۃ فی حیۃ العالم یہ طبعیات پہ، اب دیکھیں نا، آپ سے سوال یہ آ سکتا ہے کہ یہ کتاب ابو القاسم زہراوی کی بتائیں اس کا موضوع کیا ہے، طب ہے، طبیات ہے، یا کوئی اور ہے؟ یہ چیز اصل میں آپ کو یا بیت ہے، ریاضی ہے، تو یہ بھی آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے۔ علم المناظر مقالہ فی حساب الہند، کتاب فی حساب المعاملات یہ ریاضی پر، کتاب فی التشریح یہ جو کتاب ہے، اور البرہان بھی پلس البرہان یہ ان کی 2 کتابیں جو ہیں یہ طب پر کتاب معروف ہے۔ اور اس کے بعد ہے ان کی جو نظریات ہیں وہ اگر آپ دیکھیں طبیات پہ مقالۃ فی حیۃ العالم یہ ان کی کتاب ہے۔ اب اس کے نظریات جو ہے نا روشنی کے حوالے سے خاص طور پر یہ نور افشاں کا ایک نظریہ دیتا ہے، نور افشاں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم جو خود روشنی دیتا ہے، وہ جسم جو ہے خود روشنی دیتا ہے، اس کا نظریہ پیش کیا۔ آنکھ کی حقیقت کے حوالے سے اور آنکھ کی پتلی کے حوالے سے اس نے تھاٹس دی۔ اور سوئی چھیدہ کیمرہ، سوئی چھید کیمرہ جو ہے اور پن ہول کیمرہ جو ہے یہ والا بھی، اور سایہ اور تاریکی کے حوالے سے، سایہ اور تاریکی کے حوالے سے چاند روشنی منعکس کرتا ہے اس کے حوالے سے، اور رنگوں کی جو ہے متعلق
جو نظریات ہیں وہ ابن الہیثم کے نظریات بتائے جاتے ہیں. ابن الہیثم کے اس پہ آپ کو میں انشاءاللہ یہ نوٹس بھی شیئر کروں گا, ایک آدھی کتاب بھی شیئر کروں گا. امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں گے. اس کے بعد نام آتا ہے شیخ ابو علی سینا. شیخ ابو علی سینا. اب ابن سینا جو ہے ان کی کنیت ہے, دادا کا نام تھا سینا, ابن سینا ان کی کنیت ہے. دادا کا نام کیا تھا؟ سینا, یہ دادا کا نام ہے. ٹھیک ہے. آبائی وطن ان کا بلخ ہے اور 980 سے 1037 980 سے 1037 یہ ان کا عرصہ حیات ہے. اور طبیب کی حیثیت سے یہ شہر میں داخل ہوئے اور اس وقت شہر کے حاکم تھے نوح بن سلطان. ٹھیک ہے. وہ بیمار تھے, بڑے اتباع جو ہے وہ بلائے گئے مگر ان کا علاج نہ ہو سکا. پھر یہ گئے اور انہوں نے ان کا علاج کیا. تو اس طرح آپ شاہی طبیب مقرر ہوئے 17 سال کی عمر میں, اور شمس الدولہ کے بھی طبیب رہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ابو علی سینا 17 سال میں شاہی طبیب بنے. ٹھیک ہے. ابو علی سینا جو ہے شمس الدولہ کے بھی طبیب رہے, یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے. اور اس کے ساتھ 58 سال کی عمر میں 1000 جو ہے وہ 37 کے اندر 30 کے اندر آپ کی وفات ہو جاتی ہے. 1037 کے اندر تو کوفہ اور ہمدان کے اندر آپ کو دفنایا جاتا ہے. کتب جو ہے آپ کی بڑی معروف کتابیں ہیں وہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے. سب سے بڑی کتاب ہے کتاب الشفا. ٹھیک ہے. کتاب الشفا جو ہے یہ آپ کو بتا دیں, یہ کتاب الشفا 18 جلدوں میں موجود ہے. 18 جلدوں میں. اس کے بعد کتاب اللواحق. کتاب اللواحق جو ہے یہ, اور کتاب الحاصل والمحصول یہ 20 جلدوں میں موجود ہے. کتاب الحاصل والمحصول 20 جلدوں میں. اور اس کے بعد ہے کتاب انصاف, یہ بھی 20 جلدوں میں موجود ہے. اس کے بعد ہے کتاب المجموع. کتاب المجموع جو ہے یہ ان کی 1 جلد میں موجود ہے. اور اس کے بعد ہے القانون فی الطب, یہ بڑی معروف آپ نے سنی ہوئی کتاب القانون فی الطب جو کہ 14 جلدوں میں موجود ہے. القانون فی الطب 14 جلدوں میں. اس کے بعد ہے لسان العرب. لسان العرب جو ہے, اور کتاب القلونج قولنج, یہ ان کی کتابیں ہیں جو ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہے نا ابو علی سینا کے حوالے سے سوال آ جاتا ہے. تو انہوں نے سونے کو, دھاتوں کو پگھلا کر سونے بنانے کی مخالفت کی تھی, جبکہ جابر بن حیان اس کے حق میں وہ دلیلیں دیتا رہتا تھا. تو اس کے بعد عمل تنفس پر سائیکالوجی کو جو دخل دیا, اور یہ بھی بتایا کہ ہر چیز کا جو اثر ہے وہ دل پر ہوتا ہے. تو یہ تھاٹ بھی اگر دی ہے کہ ہر چیز کا جو اثر ہے وہ دل پہ ہوتا ہے, وہ شیخ ابو علی سینا کی ہی تھاٹ ہے. جی یہ تھاٹ بھی ان کی ہے. تو یہ ہمارے مسلم سائنسدان میں بڑے اہم سائنسدان ابو علی سینا تھے. ان کے حوالے سے پکا کوئی نہ کوئی سوال جو ہے نا وہ آ جاتا ہوتا ہے. تو آپ کائنڈلی اس کو لازمی یاد رکھیے. اس کے بعد آتا ہے ابو ریحان البیرونی. ابو ریحان البیرونی, آپ کو یہ نام فوری یاد آ جائے گا. برصغیر کے حوالے سے بھی ان کا نام بڑا معروف ہے. 973 عیسوی میں پیدا ہوئے عراق کے اندر. محمد نام ہے, ابو ریحان کنیت والد, ولدیت احمد ہے. ولدیت احمد, نام محمد, اور کنیت ابو ریحان, یہ ان کا پورا. ٹھیک ہے. ابو ریحان البیرونی یہ محمود غزنوی کے ساتھ آئے تھے. یہ سوال آیا ہوا ہے. محمود غزنوی کے ساتھ برصغیر میں آئے تھے ابو ریحان البیرونی, اور برصغیر پر جب حملہ آور ہوئے محمود کے ساتھ یہ آتا رہا, اور لاہور, جیلم, سیالکوٹ, ملتان, پشاور اور اس کے طول بلاد اور عرض بلاد اس نے لکھے تھے. یہ علاقوں میں یہ رہا ہے.
محمود غزنوی کے ساتھ آتا رہا ہے۔ اب اس کی کتابیں بھی ہیں کچھ، السلام علیکم۔ اب ان کی کتابیں ذرا آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد ان کی کچھ چیزیں ایجادات جو ہیں ہم اس پہ بات کریں گے، یہ بڑا اہم ہے۔ اب ہے آثار الباقیہ۔ آثار الباقیہ جو ہے یہ 8 ابواب پر مشتمل کتاب ہے، آثار الباقیہ۔ دوسرے نمبر پر ہے، اب آثار الباقیہ جو ہے اس کے بعد کتاب آتی ہے جو ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے آپ نے لکھی، کیا میں ہندوستان کے اندر، تو اس کا نام ہے کتاب الہند۔ آپ جب ہندوستان آئے تھے تو ہندوستان کے اندر جو آپ نے کتاب لکھی تھی وہ کتاب الہند۔ اس کے بعد ہے علم حیت پر۔ علم حیت پر جو کتاب لکھی ہے وہ قانون مسعودی ہے۔ علم حیت پر قانون مسعودی، یہ ایک اہم کتاب ہے جو ان کی یاد رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کتاب العمل بالاستغلاب۔ یہ ان کی کتاب ہے، کتاب العمل بالاستغلاب جو ہے اعلیٰ جات کی کتاب ہے۔ کتاب الجواہر فی الجواہر، کتاب الجواہر فی الجواہر، ایک یہ ان کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کی خدمات ہیں وہ آپ کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے چاند گرہن کا مشاہدہ کیا، انہوں نے چاند گرہن کا مشاہدہ کیا، اور کاٹ شہر میں آپ نے اور ابو وفا نے بغداد کے اندر جو ہے چاند گرہن کا مشاہدہ کیا، اور بنوان وہی صورتیں جو ادھر تھی انہوں نے بتائی، وہی صورتیں انہوں نے ادھر بتائی تھی۔ تو سورج گرہن کابل کے شمال میں نعمان نامی قصبہ سے انہوں نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد زمین کا قطر، زمین کا جو قطر ہے وہ بھی انہوں نے معلوم کیا۔ یہ پہلی دفعہ جو ہے جب کسی نے بھی اس کا زمین کا قطر نہیں معلوم کیا تو اس وقت جو ہے البرونی نے زمین کا قطر بلند کیا۔ زمینی عرض بلند، زمینی طول بلند جو ہے اس کا بھی جو ہے اہتمام جو ہے وہ ابو ریحان بیرونی نے کیا، اور اس کے ساتھ رصد گانا کا قیام، رصد گائن اور عرضی پیمائشی کے آلہ جات، یعنی کہ زمین کی پیمائشی کے جو آلہ جات ہیں وہ بھی ابو ریحان البیرونی نے ہی ایجاد کیے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے حلقہ شاہیہ کی ایجاد جو ہے وہ بھی ابو ریحان بیرونی کے مرہون منت ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے نام بڑے معروف ہیں۔ اس کے بعد یہ نام آ جاتا ہے ابن بیتار کا۔ ابن بیتار، ابن بیتار جو ہے ان کو کہا جاتا ہے ماہر نباتات، بوٹنی کا ماہر کہا جاتا ہے۔ ویسے بیتار ہوتا ہے گھوڑوں کا ڈاکٹر، گھوڑوں کا ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے بیتار۔ یہ 1197 میں پیدا ہوئے اسپین کے شہر مالکا میں، اسپین کے شہر مالکا میں 1197 میں پیدا ہوئے، اور 1248 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ نام عبداللہ، کنیت محمد، اور والد ہے احمد بن بیتار، اور لقب ان کا ضیاء الدین تھا، لقب ضیاء الدین، والد احمد بن بیتار، اور نام جو عبداللہ اور کنیت محمد تھی، یہ آپ نے یاد رکھنا۔ اور بیتار کہتے ہیں گھوڑوں کے ڈاکٹر کو۔ تو انہوں نے گھوڑوں کی کئی امراض جو ہے اس کو دریافت کیا اور اس کا علاج انہوں نے بتایا، تو اس وجہ سے ان کو بیتار کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ان کی جو خدمات ہیں یہ ہیں کہ یہ اپنے استاد کے ساتھ جڑی بوٹیوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور جڑی بوٹیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ سیاحت کرتے ہوئے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ڈھونڈتے تھے، اور سیاحت کرتے کرتے جو ملک مصر ہے وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے پھر وہاں سے کئی جڑی بوٹیاں اکٹھیاں کر کے ان کے خواص لکھے، اور وہ خواص ایک کتاب میں موجود ہے جس کتاب کا نام الجامع فی الادویۃ المفردہ، الجامع فی الادویۃ المفردہ، یہ ان کی کتاب کا نام ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ خواص ہے۔ اور ہے المغنی، المغنی جو ہے مفرد ادویات کا انسائکلوپیڈیا، یہ بڑی اہم کتاب ہے ان کی، المغنی مفرد ادویات کا انسائکلوپیڈیا۔
یہ کتاب آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے۔ اور ان کی خدمات ہے کہ معدنیات کے ذریعے جو ہے یہ انہوں نے علاج کے 140 نسخے دریافت کیے جو کہ حروف تہجی کے اعتبار سے انہوں نے لکھے تھے، اور ان کی جو یہ کتابیں ہیں ان کے جو لیٹن زبان کے اندر جو ہے وہ ترجمے ہو چکے ہیں جی۔ اس کے بعد اب نام آتا ہے ابو بکر زکریہ رازی کا۔ ابو بکر زکریہ رازی کا نام آتا ہے۔ نام محمد ہے، ان کا والد زکریا ہے، نام محمد والد زکریا، کنیت ابو بکر ہے، کنیت ابو بکر ہے۔ عظیم طبیب اور مایہ ناز سائنسدان کے حوالے سے ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے، اور تہران کے قصبہ ری میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے ان کو رازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شروع میں ان کو گانا بجانا بہت پسند تھا اور کیمیا گری انہوں نے پیشہ بنایا۔ اب کیمیا گری کے اندر جو ہے ان کی آنکھ جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ ان کی آنکھ جب خراب ہوئی تو ان سے ایک طبیب نے آنکھ کے علاج کے لیے 500 روپے لیے، 500 روپے لیے۔ ظاہر بات اس وقت 500 تو بہت زیادہ تھی۔ اب انہوں نے وہ پیسے دیے، ان کی آنکھ بچ گئی، اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ یہ تو بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں، لہذا اس نے طبیب بنا، اور 38 سال کی عمر میں علی بن ساحل سے ملاقات ہوئی، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے علم حاصل کر کے یہ بطور سرکاری طبیب 14 سال تک اس نے خدمت دی، 14 سال تک یہ سرکاری طبیب رہا، انتہائی سخی تھا۔ الکوہل کی ایجاد اس کی ہے، الکوہل کی ایجاد یہ اس کی ہے۔ کتاب ہے بڑی معروف ہے، الجدری والحسبہ، یہ چیچک اور اس طرح کے موضوع پر جو ہے اس کو طب کی حاوی کتاب ہے، ایک کتاب حاوی، الحاوی، اس کو طب کی انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، طب کی انسائکلوپیڈیا اس کتاب کو کہا جاتا ہے، الحاوی کو، کتاب الحاوی۔ اور کتاب الحیوان، کتاب الحیوان یہ ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ کتاب الفالج اور کولنچ، طب الملوکی، ایک ہے مال ملوکی، مال ملوکی جو ہے جابر بن حیان کا ہے، یہ طب الملوکی جو ہے یہ ابو بکر زکریا رازی کی ہے۔ اور کتاب الباع، کتاب الباع یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ اور کارنامے اس کا یہ ہے کہ طب کو دھاتوں میں بدلنا، یہ بھی کوشش کرتا رہا ہے کہ جو ہے نا دھاتوں کو سونے میں بدلا جا سکے، مگر انہوں نے اس کے بعد وہ تو سونے میں تو نہ بدل سکے، مگر یہ ایک اچھے کیمیاگر کا فن جو ہے انہوں نے ایجاد کر دیا۔ یہ ایٹم کا قائل تھا، یہ یاد رکھ لیں، جو ابو بکر زکریا رازی ہے یہ ایٹم کا قائل تھا، اور تصور کائنات اس کے اندر موجود تھا۔ طبعیات کا ماہر ہے، فزکس کا، یہ آپ سے پوچھا جائے نا طبعیات فزکس ہے، طبعیات کا ماہر وہ ابو بکر زکریا رازی کو کہا جاتا ہے۔ چیچک پر اس نے تحقیق کی ہے، اور نشتر جو تیروں کے ساتھ علاج وہ بھی اس نے دریافت کی، نشتر دریافت کیے۔ اور رازی فلسفی سے زیادہ، یہ کہا جاتا ہے ابو بکر زکریا رازی یہ فلسفی سے زیادہ طبیب تھا۔ اب ان کی آپ کو سمجھ کیسے آئے گی کہ آپ لوگ جب ان کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیلز پڑھیں گے نا، آپ ایک بنیادی بک اس پہ یا ایم اے کے لے لیں، کوئی بھی میں نے کہا اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے ان کی ذات کے حوالے سے، تو آپ کو ان کے حوالے سے ان کے نظریات، ان کی کتابیں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ملیں گی۔ آپ نے ہر صورت آج اور کل اسی چیز کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری جو ہمارے مسلم سائنسدان ہیں، کیونکہ ہمارے سلیبس میں مسلم سائنسدان شامل ہیں، لہذا ہم نے انہی کو کرنا ہے۔ ہمارے جو مسلم سائنسدان ہیں ان میں سے آخری جو ہے وہ موسیٰ خوارزمی ہے۔ اس کے علاوہ چند ایک دوسرے بھی ہیں، مگر وہ اتنا زیادہ نہیں ہیں، وہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی شیئر کر دیں گے۔ 8ویں صدی کے آخر میں خوارزمی، 8ویں صدی کے آخر میں ابو جعفر محمد بن موسیٰ، ابو جعفر محمد بن موسیٰ ان کا نام ہے، اور مامون الرشید کے عہد کے ہیں، یہ مامون الرشید
کے عہد کے ہیں، اور معروف جغرافیہ دان، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، معروف جغرافیہ دان ہے، معروف جغرافیہ دان ہے، ماہر النجوم ہے، علم نجوم کے ماہر تھے، ماہر النجوم ہیں، اور ریاضی ہندسہ میں جو کمال انہوں نے حاصل کیا ہے وہ الجبرا ہے، الجبرا ان کا کمال ہے، صفر کا ہندسہ ان کی ایجاد ہے، یہ 3 دفعہ سوال آ چکا ہے پبلک سرچ کمیشن میں، صفر کس کی ایجاد ہے؟ تو صفر جو ہے موسیٰ خوارزمی کی ایجاد ہے، الجبرا بھی، آباؤ اجداد ان کے زرتشت تھے، جبرے کا موجد میں نے بتا دیا، اور ان کے اصول آج کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں، آپ میتھ کی کتابیں لے لیں تو ان کے اصول موجود ہیں، جیسے فیسا غوث کے اصول موجود ہیں، کرخی اور عمر خیام بھی، کرخی اور عمر خیام بھی ان کے علامات جو ہے ریاضی کے اندر جو انہوں نے دی تھی وہ استعمال کرتے تھے، یہ ریاضی دان تھے، وراثت کے ماہر تھے، شراکت اور تجارت کے حوالے سے بھی بڑے ماہر تھے، اور کتاب کے 3 حصے جو ہے، کتاب الجبر والمقابلہ، یہ کتاب یاد رکھنی ہے، کتاب الجبر والمقابلہ، اچھا ایک یہ کتاب الجبر والمقابلہ جو ہے نا، الجبر والمقابلہ، یہ کتاب آئی تھنک عمر خیام کی ہے، ٹھیک ہے، یہ موسیٰ خوارزمی کی کتاب ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جغرافیہ پر ان کی اہم کتاب ہے سورۃ الارض، اس کے موضوع یاد رکھنے ہیں، موضوع بھی پوچھے جاتے ہیں، یہ جغرافیہ پہ کتاب ہے، سورۃ الارض کا موضوع کیا ہے؟ جغرافیہ، اور کشف الظنون حاجی خلیفۃ اللہ کی ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ وہ مسلم سائنسدان تھے جن کی گراں قدر خدمات ہیں، اور اس کے بعد جو چیزیں آپ کو شیئر کرتی جائیں گی آپ نے جیسے اس کو پڑھ لینا ہے کہ ریاضی میں مسلمانوں کی خدمات یہی چیزیں ہیں، مگر اس میں کئی چیزیں بہت زیادہ امپروو ہونے والی ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کو تھوڑا سا وقت دینا ہے، ان چیزوں کو پڑھنا ہے۔ ریاضی میں مسلمانوں کی خدمات ہے، کیمیا میں مسلمانوں کی خدمات ہے، اور طبیعیات میں مسلمانوں کی خدمات ہے، اور فلکیات میں اس پہ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو آخری کلاس ہے وہ کل ہم کنڈکٹ کریں گے، اور وہ کلاس کے بعد آپ کا جو ہے یہ لیکچرر کا جو کلاسز کا سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تقریباً یہ ہمارے 2.25 مہینے کے جو کلاسز تھے وہ ہمارا سلسلہ بھی فروری میں بھی، یعنی کہ کل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ کی کچھ جنرل کلاسز جو ہے جنرل نالج کی وہ بھی آپ کی چلتی رہیں گی، تو آپ کی 10 فروری تک یہ سلسلہ چلے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ٹیسٹ سیشن کا شیڈول مرتب کر رہے ہیں، تو آپ تمام لوگ اس میں بھی شامل ہو۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ کا دو ٹیسٹ سیشن انشاءاللہ تعالی آپ کے کنڈکٹ کریں گے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے، ٹیسٹ سیشن دینے ہیں، بار بار چیزوں کو پڑھ کے ٹیسٹ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہمیں ناصر ہو۔ تو آپ میں سے جن لوگوں کی فیسز نہیں ہے، ہم نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ ابھی بہت سارے بچوں کی فیسز رہتی ہیں، تو کائنڈلی آپ وہ تمام فیسز جو ہے وہ کل تک کمپلیٹ کر دیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم نے چلنا ہے، اور اسی کو آگے ٹچ رکھتے رہیں گے تاکہ کوئی چیز بھولے نہ۔ آپ ان کتابوں کو، بنیادی کتابوں کو پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی جائیں گی۔ کل آپ نے اور پرسوں آپ نے اسلام اور سائنس پہ یہ 2 دن آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کوئی بنیادی کتاب۔ منگل اور بدھ 2 دنوں کے اندر آپ نے اسلام اور سائنس کے یہ ٹاپکس جو ہے نا وہ کلیئر کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہمیں ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔